السلام علیکم۔ پٹھان یا پشتون وہ قوم ہے جو پوری دنیا میں جرت اور بہادری کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہ نہ تو کسی بادشاہ سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی ان پر کسی ظالم حکمران کا خوف طاری ہوتا ہے۔ یونانی، ایرانی اور تاریخ کے کئی اقوام نے پٹھانوں کو زیر کرنے کی کوشش کی مگر سارے ناکام رہے۔ اس دنیا کو فتح کرنے والا سکندر اعظم نے بھی جب افغانستان میں قدم رکھا تو پٹھانوں نے دنیا کے سب سے منظم فوج اور بادشاہ الیگزینڈر کو دھول چٹا دی اور انہیں مقدونیہ واپس جانا پڑا۔ پٹھانوں کی بہادری کی مثال 19ویں صدی کی جنگیں ہیں جس میں سوویت یونین کو پٹھانوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ایک تازہ ترین مثال پچھلے دنوں امریکی فوج کی شکست ہے جس میں دنیا کے سپر پاور کو ان پٹھانوں نے ایسا زیر کیا جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آخر یہ پٹھان کون ہیں؟ یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا پٹھان کسی نبی کی اولاد ہیں؟ ان کا اس قدر بہادر اور جرت مند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے پیچھے کون سی تاریخ رقم ہے؟ پٹھانوں کی تاریخ اور نسل کے متعلق 3 مختلف نظریات ملتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ پٹھان آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ قیس عبدالرشید نامی شخص کی اولاد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے۔ اور تیسرا نظریہ جو خود پٹھان تسلیم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پٹھان قوم کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے۔ ہم اس ویڈیو میں ان تمام نظریات کا تحقیقاتی جائزہ لیں گے۔ پٹھانوں کی روایات کے مطابق قیس عبدالرشید عرف پٹھان، پٹھان قوم کا مورث اعلیٰ ہے۔ قیس کو پٹھان اپنی زبان میں کچھ کہتے ہیں۔ قیس عبدالرشید وہ پہلے پشتون شخص تھے جنہیں عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تھی، لہٰذا جب قیس اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کے ساتھ شفقت فرمائی اور ہر ایک سے اس کا نام پوچھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیس عبرانی نام ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بدل کر عبدالرشید رکھ دیا۔ حضرت قیس اور ان کے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس طرح انہیں پہلے پشتون صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پختونی روایتوں کے مطابق ایک غزوے کے دوران جب مشرکین اسلامی لشکر پر بھاری پڑنے لگ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے پٹھان بھائیوں کو مدد کے لیے بلاؤ۔ لہٰذا حضرت خالد افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبدالرشید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ لہٰذا تمام پٹھان قبیلے قیس عبدالرشید کی قیادت میں مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے ایک خون ریز جنگ لڑی۔ شام کو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے مشرکین کو شکست دے دی ہے اور ہماری فتح ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ملک عبدالرشید کے بہادری کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے تو آپ کی زبان سے برملا یہ الفاظ جاری ہوئے کہ اللہ اس کی آل و اولاد کو فروغ بخشے گا۔ اس کے قبیلے کی تعداد اور طاقت سب سے زیادہ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اس کی خدمت کے لیے اس قبیلے کی کثرت و استحکام کو وہی حیثیت حاصل ہوگی جو کہ کشتی یا جہاز کے نیچے والی لکڑی کی ہوتی ہے جس پر جہاز کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ حضور نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ اس مرد کی نسلوں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہوگا جس کی افراد قیامت تک سلامتی اور ایمان کے ساتھ شریعت اسلام پر صادم قدم رہیں گے۔ رخصتی کے وقت حضرت خالد بن ولید کی درخواست پر ایک انصاری صحابی کو قیس عبدالرشید کے ہمراہ کیا گیا تاکہ وہ کوہستان غور کے علاقوں میں لوگوں کو شریعت کی تعلیم دے سکیں۔ نعمت اللہ حروی کی کتاب مخزن اخوانی جو قبائل کی تاریخ پر لکھی گئی ہے ایک مشہور کتاب ہے۔ اس میں درج ہے کہ قیس عبدالرشید حضرت خالد بن عبدالولید کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے تھے اور قیس نے حضرت خالد کی ایک بیٹی سے نکاح بھی کیا تھا جس سے بٹن اور غور پیدا ہوئے اور ان کی اولاد پٹھان کے نام سے مشہور ہوئی۔ نعمت اللہ حروی نے لکھا ہے کہ
کتب حدیث سے اس خبر کی تصدیق نہیں ہوتی، لیکن دوسری تاریخی روایتوں سے سندھ اور افغانستان سے وفد کا مدینہ آنا اور اسلام قبول کرنا ثابت ہے۔ پٹھان قوم کے متعلق دوسرا نظریہ یہ ہے کہ پٹھان یہودی نسل ہیں۔ افغانی تاریخ دان اور بہت سے یہودی مورخین پٹھان قوم کا تعلق قبل مسیح کے یہودی قبائل سے جوڑتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے وہ 12 قبیلے جو ارض فلسطین میں آباد تھے۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی بنیاد پڑی، جن میں آل یہود، آل لاوی اور آل روبن وغیرہ معزز قبیلے تھے۔ اللہ نے آل یہود میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہیں کتاب اور بادشاہت دونوں عطا کی گئیں۔ حضرت سلیمان کے زمانے تک یہ 12 قبیلے یعنی بنی اسرائیل اجتماعی طور پر ایک مضبوط اور طاقتور قوم تھی، جن کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ لیکن حضرت سلیمان کی وفات کے بعد جب آپ کا بیٹا ربہام تخت نشین ہوا تو بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے اسے بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل 2 ریاستوں میں بٹ گئی۔ مشرقی فلسطین میں بنی اسرائیل کے 10 باغی قبیلوں نے سلطنت اسرائیل کی بنیاد رکھی، اور مغربی فلسطین میں بنی اسرائیل کے 2 قبیلے یعنی بنی لاوی اور بنی یہودا ربہام کے ماتحت رہے، جنہیں سلطنت یہودا کہا جاتا ہے۔ 800 قبل مسیح میں بابل کی آشوری فوج اسرائیل پر حملہ آور ہوئی اور ان کی حکومت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب صرف مغربی فلسطین میں آباد سلطنت یہودا باقی رہ گئی، اور وہاں مسیح بنی اسرائیل یہودی قوم کے نام سے مشہور ہوئے۔ بنی اسرائیل کے باقی 10 قبیلے کے اکثر لوگ قتل کر دیے گئے، جبکہ کچھ قبیلے وہاں سے ہجرت کر کے دنیا کے مختلف حصوں میں جا بسے، جنہیں بنی اسرائیل کا گمشدہ قبیلہ یعنی دی لاسٹ ٹرائب آف بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ریوڑ تھے جو اپنے گروہ سے جدا ہو کر بھٹک گئے، اور تاریخ میں ان قبیلوں کا کوئی نام و نشان باقی نہ ملا۔ پٹھانوں کی طویل تاریخ کو مختصر بیان کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان واقعات کو بخوبی سمجھ رہے ہوں گے۔ یہودی محققین کے مطابق جب سلطنت اسرائیل تباہ ہوئی تو بنی اسرائیل کے وہ گمشدہ قبیلے بھاگ کر اینان کے قریب غور کے پہاڑوں میں جا بسے، اور پھر یہاں سے دیگر خطوں میں پھیل گئے۔ سینکڑوں سالوں تک یہ لوگ یہاں سکونت پذیر رہے، اور رفتہ رفتہ شریعت موسوی اور توریت کی تعلیمات کو بھول بیٹھے۔ البتہ انہوں نے اپنا خاندانی نسب اور سلسلہ یاد رکھا اور خود کو فخریہ قوم بنی اسرائیل اور یہودی نسل سے جوڑے رکھا۔ خود پٹھانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانے کے یہودیوں سے ہے، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم خود یہ اقرار کرتے تھے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہے، اور وہ انہی بنی اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں میں سے ایک ہے جو بخت نصر کے حملوں کی وجہ سے اپنے ریوڑوں سے بچھڑ گئے تھے۔ دنیا میں پٹھان ہی وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر کسی پٹھان سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب یہ ہوگا، میں 5000 سال سے پٹھان ہوں اور 1400 سال سے مسلمان ہوں۔ مشہور مورخ احسان اللہ عباسی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ مدینے کے یہودی ان اغوانوں سے برابر خط و کتابت میں رہتے تھے، اور جب وہ لوگ مدینہ میں مسلمان ہوئے تو اپنا ایک شخص یہاں بھی دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا۔ اگر غور کیا جائے تو پٹھانوں کی بیشتر چیزیں بھی یہودیوں سے کافی ملتی جلتی ہیں۔ مثلا نسلی طور پر یہ دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں۔ یہ دونوں ہی مذہبی طور پر سخت ہوتے ہیں، اور دونوں ہی سر پر ٹوپی یا پگڑی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے کئی رسم و رواج اور عادات اور اطوار مشترک نظر آتے ہیں۔ پٹھانوں کے بارے میں انگریزوں اور بر صغیر کے کئی ریسرچرز نے تحقیقاتی رپورٹیں اور کتابیں لکھی ہیں۔ بر صغیر کے ایک ریسرچر نے جب ایک پشتون پٹھان کے ڈی این اے نمونوں کا خصوصاً اس کے کروموزومز کا تجزیہ کیا تو یہ مغرب میں آباد یہودیوں سے 95% میچ کر رہی تھی، جو اس نظریے کو مزید حتمی اور مضبوط بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے پٹھانوں کا اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ آج تک باقی ہے، اور یہ قوم اللہ کی رضا اور شریعت کے لیے مر مٹنے کو تیار رہتی ہے۔
قرب قیامت میں بھی لڑی جانے والی جنگوں میں پٹھانوں کا اہم کردار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق قیامت کے قریب یہی وہ لشکر ہوگا جو امام مہدی کی مدد کے لیے نکلے گا۔ حدیث کے مطابق انہی علاقوں سے علم لے کر مسلمان فوجیں نکلیں گی جن کا راستہ دنیا میں کوئی بھی نہیں روک پائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے جھنڈے ایلیا یعنی بیت المقدس میں جا کر نصب کر دیں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر مسیح دجال کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ آج پٹھان خود کو یہودی نسل کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور ہر پٹھان کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، کیونکہ وہ یہودی نسل سے تعلق رکھنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کی نشانی ہے۔ پٹھانوں نے سچے نبی کی تصدیق کی جس کا ذکر توریت اور انجیل میں موجود ہے، جبکہ عرب میں آباد یہودیوں نے آخری نبی کا انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے، صرف اس بنیاد پر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے تھا، اور اس طرح وہ یہودی نسل تعصب اور حسد اور کینہ کی وجہ سے گمراہ اور خوار ہوئے۔ بلا شبہ نسل و رنگ اور زبان انسان کے لیے تب ہی قابل فخر ہے جب وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو اور سچے معبود اور سچے نبی پر ایمان لائے۔